صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے انہیں وہ مرتبہ حاصل ہے کہ تمام علماء کا فقہاء کا یہ اتفاق ہے کہ صحابہ وہ عادل ہیں، یعنی ان کی شخصیت پہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کی پوری جماعت کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور آپ کو اتنی زیادہ قربت، اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور شفقت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اعلان جو کیا ایمان کا وہ فتح مکہ کے بعد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حاصل ہوئی، مدینہ تشریف لے آئے اور مستقل سکونت اختیار کر رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مکہ کے صاحبزادے ہیں، تمام سہولیات موجود ہیں، مکہ مکرمہ کی حکومت حاصل ہے، تمام اختیارات حاصل ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو ساری چیزیں چھوڑ دی، اور پھر مدینہ منورہ کے فقراء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہی حاضر رہتے، کوئی اور کام نہیں کرتے، یا تو قرآن پاک کی وحی جو نازل ہوتی اس کی کتابت کرتے رہتے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے قبائل اور ممالک کی طرف خطوط بھیجتے ان کا ترجمہ کرتے یا ان کے خطوط کو لکھتے، اور یہی ساری خدمات تھی آپ کی۔ اور آپ کا شمار اس وقت رئیس مکہ کا بیٹا ہے لیکن مدینہ کے فقراء میں شمار ہو رہا۔ جب اتنی قربانی دے دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا بھی ملی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی، کہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت پھیلانے والا بنا، اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلتی رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلافت کی خوشخبری بھی سنائی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 17 سال تک 63 لاکھ مربع میل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور ایسی حکومت تھی کہ وہ عدل و انصاف کا استعارہ تھی، فتوحات ہی فتوحات تھی، خوشحالی ہی خوشحالی تھی، اور آپ کی تدبیر سے اور آپ کی حکمت عملی سے تمام کے تمام جتنی شورشیں تھیں، جتنے فسادات تھے، فتنے تھے، وہ ختم ہوئے، اور وہ دور واپس آیا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کی بات آئے گی تو وہاں وہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام جو بھی صحابی ہوگا اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، ان کے معاملات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اولین مخاطب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں براہ راست اللہ کریم نے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، جن کو ہدایت یافتہ ارشاد فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پاؤ۔ دوسری بات، خلفائے راشدین ہوں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ تمام حضرات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خیرکم فی الجاہلیت خیرکم فی الاسلام، کہ جو زمانہ جاہلیت میں اسلام میں آنے سے پہلے اشراف تھے، وی آئی پی لوگ تھے، رؤساء تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی مقام انہیں عطا کیا۔ رئیس کے صاحبزادے تھے، اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی، ایمان کے لیے ہر چیز چھوڑ دی، فقر و فاقہ کی کیفیت آ گئی، لیکن پھر اللہ نے وہی مقام عطا کیا۔